17 سال کی عمر میں میری نظر خراب ہو گئی، یعنی میری دور کی نظر کمزور ہو گئی اور نزدیک کی نظر جو ہے وہ ٹھیک تھی. اور وجہ اس کی یہ تھی جو مجھے بعد میں پتہ چلی، یعنی اب پتہ چلی کہ میری نظر اس لیے دور کی کمزور ہو گئی تھی کہ میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، کیونکہ میں ایف ایس سی میں تھا، اور ایف ایس سی جسے پری میڈیکل کہا جاتا ہے اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں. یہاں ہمارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں تو وہ 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں اور وہ بس ہر وقت کتاب پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور ان کا دماغ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب وہ مسلسل کتاب پہ نظر رکھتے ہیں تو ان کا دماغ ان کی نزدیک کی نظر جو ہے اس کو زیادہ استقامت دے دیتا ہے اور دور کی نظر تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے. اور پھر انہیں کسی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دور کی نظر کمزور ہے. ایک دن میں اور میرے بڑے بھائی گھر کی چھت پہ کھڑے تھے اور وہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کہ وہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے اس گھر کے اوپر. تو میں نے کہا ہاں بہت خوبصورت ہے. کہتے ہیں وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، جاؤ نظر چیک کراؤ جا. تو میں نے نظر چیک کرائی تو وہ دور کی نظر کمزور تھی. اور میری طرح بہت سارے لوگ جب نظر چیک کراتے ہیں اور وہ دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اینک. اور اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. تو زیادہ تر لوگ، یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں جب ان کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے 17 18 19 20 سال کی عمر میں تو وہ اینک لگوانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، جبکہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ ان کی نظر جو کمزور ہے یہ ایک ابتدائی کام ہے جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے. اور آنکھ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیچیدہ نظام کے تحت کام کرتی ہے، جس میں آنکھ آپ کو نظر آتی ہے لیکن آنکھ کے پیچھے ایک لینز ہوتا ہے، لینز کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے جسے ریٹنا کہتے ہیں، اور ریٹنا کے پیچھے ایک آپٹک نرو ہوتی ہے جو کہ آنکھ سے دماغ کے پچھلے حصے کی طرف جا کے وہاں امیج پیدا کرتی ہے جو چیز آپ دیکھتے ہیں. اور جب کسی کو اینک لگ جاتی ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو بینائی کا نظام ہے وہ کمزور ہے اور وہ خطرے میں ہے اور وہ آپٹیملی فنکشن نہیں کر رہا. 40 سال مجھے اینک لگی رہی، مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا کہ بس ٹھیک ٹھاک ہے، اینک سے کام چل رہا ہے. اور اینک کا نمبر شروع میں پہلے بڑھنا شروع ہوا اور اس کے بعد نمبر کم ہونا شروع ہوا. تو میں نے سمجھا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ اب میری نظر جو ہے ٹھیک ہو رہی ہے. لیکن ایکچولی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا نمبر پہلے بڑھتا ہے اور پھر کم ہوتا ہے نمبر، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بینائی امپروو کر گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں فردر مسائل اندر ہی اندر پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ کا نمبر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی آنکھ میں جو کیٹریکٹ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. کیٹریکٹ انسان کی آنکھ کے اندر کا جو لینز ہوتا ہے اس کے اندر ایک دھندلا پن آ جاتا ہے، اور اس دھندلا پن کا کوئی علاج نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپریشن کر کے تو اس لینز نکال کے تو مصنوعی لینز ڈال دیا جائے، جو لیٹسٹ علاج ہے. اور جب وہ مصنوعی لینز لگا دیا جاتا ہے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، جبکہ آنکھ میں کارنیا سے لے کے پیچھے لینز تک اور لینز سے لے کے ریٹنا تک اور ریٹنا سے پیچھے آپٹک نرو تک ساری چیزیں مسلسل متاثر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس چیز کی سامنے والی چیز متاثر ہے اس چیز کی پیچھے والی چیز بھی متاثر ہوگی. یعنی جو چیز نظر آتی ہے متاثرہ، کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے نشے کے مریضوں میں آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور پھر جب آپ اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اور بہت سارے مسئلے نظر آتے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اینک لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے آنکھوں کا اندرونی معائنہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. آنکھوں کا ڈاکٹر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اس سے اینک کا نمبر لیں. آنکھوں کا ڈاکٹر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کی پتلی کے اندر جھانک کے آپ کے ریٹنا کو دیکھ سکے
آپ کی آپٹک نرو کی کارکردگی کو دیکھ سکے اور بر وقت اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکے. میں بتاؤں بہترین صحت کا حامل ہونے کے باوجود اور بہت خیال رکھنے کے باوجود مجھے یہ بات بالکل پتہ نہیں تھی کہ اگر مجھے اینک لگی ہوئی ہے پچھلے 50 سال سے تو مجھے ہر 6 مہینے بعد آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے پتلی کے اندر پیوپل کے اندر کا معائنہ جو ہے وہ کرانا ضروری ہے تاکہ بر وقت اگر کوئی چیز خراب ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے. نہیں کیا تو اس کے بعد یکدم ریٹنل ڈٹیچمنٹ کا پرابلم ہوا. ریٹنل ڈٹیچمنٹ ایک سنجیدہ بیماری ہے آنکھ کی جس کے لیے پھر آپریشن ہوتا ہے اور بہت تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. آپریشن کے بعد آنکھ میں آئل بھرا جاتا ہے. آپریشن کے بعد آپ دوسری طرف کروٹ لے کے نہیں سو سکتے. آپریشن کے بعد آپ سیدھا لیٹ کے نہیں سو سکتے. آپ کو نیم دراز ہو کے سونا پڑتا ہے. آپ کم از کم 3-4 مہینے سخت تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ ریسنٹلی میں گزرا ہوں. لیکن الحمدللہ سارے معاملات آخرکار ٹھیک ہو گئے اور علاج مکمل ہو گیا اور مجھے میری تکلیف سے نجات ملی. لیکن اب جب ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ 2 ہفتے کے بعد آنا تو میں بھلا کیا کہتا ہوں اس کو؟ میں کہتا ہوں ہفتے بعد ہی ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نہیں فکر نہ کریں 2 ہفتے کے بعد آئیں. تو میں کہتا ہوں نہیں مجھے آپ ہفتے بعد ہی آپ معائنہ میرا کریں تاکہ میری صحت جو ہے اس کے لیے آپ کچھ فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے. اور فالو اپ جو ہے تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں ضروری ہوتا ہے. تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز جن کا علاج نہ کیا جائے تو وہ فیٹل ہوتے ہیں. اور کچھ نہ کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں اور ان ایس او پیز پر عمل کرنا ضروری ہے. ہمیں اچھا لگے یا ہمیں اچھا نہ لگے لیکن بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چونکہ ہماری تمنا ہے تو ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے. کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے. مدد حاصل کیجیے.